لوگوں سے باتیں کرے گا، تو وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، آج نہیں مانتے، اس وقت آیتوں کو جھٹلانے والے وہ سب کے سب بے بس ہوں گے۔ ایمان والے بچ جائیں گے، جو ایمان والے نہیں ہوں گے ان کا جو حال وہ آپ نے سن لیا۔ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ فرشتے ہیں، رسول فرشتے، وہ سور پھونکیں گے اللہ کے حکم سے۔ پہلی مرتبہ پھونکیں گے، سب فنا ہو جائیں گے۔ دوسری مرتبہ سب کو زندہ کرنے کے لیے سور پھونکا جائے گا۔ اگر پہلا نفخہ یعنی سور پھونکنا مراد ہے تو اس سے مراد موت کی گھبراہٹ، یعنی گھبرا کر سب کے سب مر جائیں گے۔ اور اگر دوسرا پھونکنا مراد ہے تو قیامت کی وحشت۔ کون ہے یہ؟ اگر دوسرا سور پھونکنا مراد ہے تو اس سے مراد قیامت کی وحشت، جو کہ خاص مقبولان الہی کے سوا سب کو ہوگی۔ اور سور، جیسا میں نے آپ کو بتایا، یہ اللہ کے حکم سے ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام یا اور جو بھی فرشتے جن کو اللہ فرمائے گا، یہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اس میں کوئی بچ نہیں سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے۔ اس سے پتہ چلا کہ سب کا حال ایک جیسا نہیں ہے۔ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، جن کو نفس مطمئنہ حاصل ہے، جو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پر مہربانی ہوگی اور وہ اس گھبراہٹ سے، وحشت سے محفوظ رہیں گے۔ یہاں سے ہمیں جو سبق ملا وہ یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں بھی ہم امن میں رہیں، اطمینان میں رہیں، ہماری حالت اچھی رہے، تو ہمیں اللہ کا سچا اور اچھا بندہ بننا چاہیے۔ ہمیں نافرمانی سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا چاہیے۔ تو جو اللہ کو راضی رکھتے ہیں وہ گھبراتے نہیں۔ بیماری ہو، پریشانی ہو، مال کا نقصان ہو یا کوئی اور بات، تو جو اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں وہ گھبراتے نہیں۔ ان کا بھروسہ، ان کا یقین اللہ پر پکا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے آزما رہا ہے یا کسی مرحلے سے گزار کر میرے درجے بڑھا رہا ہے تو وہ گھبراتے نہیں۔ ان کو یقین ہے کہ وہی اللہ اس تکلیف سے نکالے گا، یہ مرحلہ بھی گزر جائے گا۔ تو وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے دل میں ایمان پوری طرح نقش ہوتا ہے۔ یہ جو گھبراہٹ ہے یا تو ایمان کی کمزوری ہو گئی یا پھر اعمال کی خرابی ہو گئی۔ تو اعمال درست ہوں، ایمان مضبوط ہو تو پھر گھبراہٹ اونچی کہیے گا۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جاتے ہیں۔ اللہ پہ یقین رکھیں۔ میں نے آپ کو سنایا تھا حضرت ایوب علیہ السلام، آزمائش ہوئی،
80 سال خوشحالی کے گزار کر بیماری آ گئی، بیماری بھی بڑی سخت، جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں تھوڑی سی بیماری تو ہم اس کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور بتا دوں، کبھی آپ کو کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، تو بڑھا چڑھا کر بیان نہ کیا کریں۔ ہم لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے جو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے پھر اتنی ہی ہو جاتی ہے۔ کوئی تکلیف ہو ضرور کہیں کہ مجھے تکلیف ہے، لیکن کچھ لوگ بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ دوسرا پتہ نہیں کیا سمجھ لے۔ تو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا اچھی بات نہیں ہے، یہ اس تکلیف کو دعوت دینا ہے کہ پھر اتنی ہی تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری آئی، ان کی زوجہ محترمہ رحمت بی بی نے کہہ دیا ایک دن یہ تکلیف کے دن کب کٹیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ خوشحالی کے دن کتنے تھے؟ ان کا 80 سال 80 ایئرز۔ ان کا ابھی تو کچھ بھی نہیں گزرا ہے، تم ابھی سے شکایت کر رہی ہو؟ یعنی اگر 80 سال خوشی کے گزرے ہیں، 80 سال تکلیف کے گزرتے تب تم کہتی، ابھی تو 8 سال ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کی حالت دیکھیں کہ وہ اللہ پر کتنے راضی تھے، 8 سال کی تکلیف میں بھی شکایت نہیں۔ اور ہم گھنٹہ بھر اگر تکلیف میں آ جائیں تو سارے گھر والوں کو اور پتہ نہیں کس کس کو پریشان کر دیتے ہیں، کیا کچھ کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالی اس نے پہلے اپنی نشانیاں بتایا لوگوں کو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم غفلت کی نیند میں ہیں۔ کیا ہے؟ دیکھا جائے گا، پلاننگ ہے، منصوبہ بندی ہے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یوں کریں گے۔ حالانکہ اگلے سانس کی بھی ہمیں کوئی تسلی نہیں ہے کہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو فرمایا نفخ کے معنی کسی شے میں پھونکنا۔ یہ جو آپ کی پھونک ہے، اردو میں پھونک ہی کہتے ہیں نا، بلو کرنا، منہ سے ہوا نکالنا، یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی اللہ تعالی نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے آسمان بنائے، زمین بنائی، اللہ نے آسمان بھی بنا دیے، زمین بھی بنا دی، تو ان دونوں کو بنا کر پھر اس نے سور بنایا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ وہ سور ان کے منہ میں ہے اور وہ قیامت کا انتظار کرتے ہوئے عرش کو دیکھ رہے ہیں کہ کب حکم ہو اور کب میں پھونکوں۔ وہ کھڑے ہیں اس سور کو منہ میں لیے ہوئے، منتظر ہیں اللہ کے حکم کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ قرن ہے۔ میں نے عرض کی وہ قرن کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ بہت بڑی شے ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس میں ایک حصہ 14 طبق کے برابر ہے۔ 14 طبق یعنی 7 زمینیں 7 آسمانوں کے برابر ہے۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا تو وہ اسے پھونکیں گے، تو اس وقت کوئی ایک بھی زندہ نہیں رہے گا سوائے
اس کے جسے اللہ تعالی چاہے گا، باقی سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ حکم دے گا، وہ دوبارہ پھونکیں گے تو کوئی بھی مردہ باقی نہیں رہے گا جو زندہ ہو کر نہ اٹھے، یعنی سارے جتنے مر گئے ہوں گے سب دوبارہ زندہ ہو کر اٹھ جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے۔ تو اس آیت میں ہمیں بتایا گیا سور کا یہ مسئلہ، تو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں بنایا، ہمارے جسموں میں روح پھونکی، وہ اپنے فرشتے کو جو طاقت دے گا اس طاقت سے وہ سور پھونکیں گے، اس میں اثر ہوگا، تو اللہ جس کی پھونک میں چاہے جتنا چاہے اثر رکھ دے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پھونکوں سے کیا ہوگا، تو پھونک میں اثر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ تو اللہ تعالی جب اثر رکھے گا تو وہ اثر ظاہر ہوگا، ہم اس کا انکار کر سکتے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ انقباض کی کیفیت، گھبرانا، کسی ڈراؤنی چیز کو دیکھ کر جو ڈرانے والی ہو، انسان کو جو گھبراہٹ ہوتی ہے وہ بتائی گئی ہے کہ مومن ہو یا کافر ہو، جتنے جاندار ہوں گے وہ سب کے سب سوائے جن کو اللہ بچائے گا وہ سب گھبرائیں گے، گھبرا کر ان کی وفات ہو جائے گی۔ یہ بڑا ہولناک منظر ہوگا، آسان نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے، اس کی پناہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رہے، ہم دنیا سے جائیں تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ، ایمان ساتھ جائے، یہ ایمان ضائع نہ ہو۔ وہ ایسا ہولناک ڈراؤنا منظر ہوگا کہ جنہیں اللہ چاہے گا وہ تو نہیں گھبرائیں گے کیونکہ ان کے دل مطمئن ہوں گے، لیکن باقی سب اس کے رعب اور ہیبت سے گھبرا جائیں گے، اور ایسے وہ ان پر طاری ہوگا کہ ان کی وفات ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، اللہ سے عرض کی تھی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو آسمانی بجلی آج ہم دیکھتے ہیں، اب مجھے بتائیے کیا اس کی کڑک دیکھ کر ہم ڈرتے نہیں؟ خوف نہیں آتا؟ گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ تو وہ صاعقہ، یہ صرف معمولی سی ایک کڑک، اس کو دیکھ کے یہ حال ہو جاتا ہے، تو جب سور پھونکا جائے گا تو کیا حال ہوگا؟ کوئی زیادہ زوردار دھماکہ ہو جائے، ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے؟ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہم لوگ ڈرتے نہیں۔